بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 10th کلاس کی اردو نیو ایڈیشن جو نیو کورس آیا 2026 سے 2027 وہ لے کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کے کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حصہ حمد و نعت، اس میں دو نظم دی ہوئی ہے، حمد اور نعت۔ اس کے بعد حصہ نثر شروع ہو جاتا ہے جس میں چیپٹرز آتے ہیں، ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں۔ اس کے آگے والے پیج پہ جائیں، نیکسٹ پیج پہ، تو حصہ نظم شروع ہو جاتا ہے۔ حصہ نظم میں 4 نظمیں ہیں، ٹوٹل 6 نظمیں ہو جائیں گی، 4 ادھر دی ہوئی ہے اور 2 پچھلے پیج پہ حمد اور نعت۔ پھر آئے گا حصہ غزل۔ حصہ غزل میں بھی 4 غزلیں۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ کیا کیا ہے، بہت اچھی بات کی ہے کہ نا بک کے لاسٹ میں پیپر پیٹرن اور پیج اسکیم دونوں دے دی ہے۔ وہ میں آپ کو پیج نمبر بتا دوں، پیج نمبر ہے 157۔ تو پہلے ہم پیج اسکیم اور پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح پیپر آئے گا اور پیج اسکیم کیا ہے۔ تو یہ ہے، سب سے پہلے اس پیج اسکیم ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر آئے گا کتنے مارکس کا۔ پیپر آتا ہے 75 نمبر کا، جس میں سے ایم سی کیوز آپ کو آئیں گے 15 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے، جس کے لیے آپ کو وقت ملے گا 20 منٹ کا۔ اس کے بعد جو سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے انشائیت طرز، وہ آپ کا آئے گا 60 نمبروں کا، اور جس کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا 2 گھنٹے 10 منٹ۔ اس کے بعد ہم ایم سی کیوز کو دیکھیں کہ ایم سی کیوز کس طرح آئیں گے۔ حصہ نثر یعنی کہ جو چیپٹرز ہیں اس میں سے 7 ایم سی کیوز آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جو حصہ نظم ہے اس میں سے 2 ایم سی کیوز آئیں گے، اور جو حصہ غزل ہے اس میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 10 ایم سی کیوز، یہ جو بک میں سے آئیں گے اردو کی۔ اس کے بعد اردو میں جو گرامر میں سے آئیں گے 5 ایم سی کیوز آئیں گے حصہ قواعد میں سے۔ 1 ایم سی کیوز آئے گا زبائن الفاظ یعنی کہ مماثل اور متشابہ الفاظ میں سے آئے گا 1 ایم سی کیوز۔ 1 ایم سی کیوز آئے گا تلفظ اعراب۔ 1 ایم سی کیوز آئے گا تشبیہ اور استعارہ میں سے۔ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو قواعد و انشاء میں کون سے پیج نمبر پہ ہے بک کے، وہ دیا ہوا ہے کہ جو تلفظ اور اعراب ہے وہ 47 سے 49 پیج نمبر ہے۔ اسی طرح جو زبائن الفاظ ہے وہ 31 سے 33 پیج نمبر پہ ہے۔ تشبیہ استعارہ جو ہے وہ 62 سے 64 پیج پہ ہے، اور لاسٹ میں صرف نحو جس میں آئے گا اسم، فعل، حرف اور ان کی اقسام۔ یہ قواعد و انشاء کی بک کا جو پیج نمبر ہے وہ 1 سے لے کے 11 اور پھر 20 سے 28 تک، اس میں سے 2 ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو اس طرح کل ملا کے آپ کے بن جائیں گے 15 نمبر کے ایم سی کیوز، ہر ایم سی کیوز کا 1 نمبر۔ اس کے بعد انشائیہ طرز، اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 2 آئے گا اشعار کی تشریح۔ نظم اور غزل میں سے جو اشعار آتے ہیں آپ نے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 نظمیں ہیں، 4 الگ اور 2 الگ، حمد نعت پہلے دی ہوئی ہے اور 4 نظمیں آگے دی ہوئی ہیں۔ انہیں 6 نظموں میں سے 4 نظموں سے 4 شعر آئیں گے، جس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوں گے؟ 3 کرنے ہوں گے۔ اور آگے جو حصہ غزل ہے، حصہ غزل میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 4 غزلیں ہیں، تو 4 میں سے 3 شعر آئیں گے، اور 3 میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوں گے؟ 2 کرنے ہوں گے۔ تو دونوں 10 نمبر کے کیا ہو جائیں گے؟ تو کتنے آئیں گے؟ 2 نمبر کا 1، تو 10 نمبر آگے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے نثر پارے کی تشریح، یعنی کہ جو اقتباس کی تشریح ہوتی ہے وہ بھی آئے گی۔ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنے چیپٹرز ہیں؟ 10 چیپٹرز ہیں، 2 آئیں گے جس میں سے پہلے 5 میں سے 1 آ جائے گا، اور ایک آخری 5 چیپٹرز میں سے 1 آ جائے گا۔ تو اگر آپ پہلے 5 بھی کر لیں گے تو آپ کا 1 ہو جائے گا۔ 1 ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں ہم نے کیا کیا لکھنا ہوتا ہے؟ مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، سبق کا نام، خط کشیدہ الفاظ اور تشریح۔ اب اس میں بھی انہوں نے ساری وہ بتا دی ہے کہ 10 نمبر کس طرح ڈیوائڈ ہوں گے۔ مصنف کا نام جو ہے وہ 1 نمبر کا ہے، اگر آپ نے یہ نہ لکھا تو 1 نمبر یہیں سے سیدھا سیدھا کٹ جائے گا، تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد سبق کا نام، یہ بھی 1 نمبر کا ہے۔ مصنف کا نام اور سبق کا نام، یہ 2 نمبر تو ادھر ہی آپ کے ہوں گے۔ اس کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ ہوں گے یہ 3 نمبر کے ہوں گے، اور جو باقی تشریح بچ جائے گی وہ ہوگی 5 نمبر کی۔ اس کے بعد آئے گا سوال نمبر 4 جو کہ ہوگا مختصر سوالات کے جوابات۔ اس میں 8 سوال آئیں گے جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے، 2 نمبر کا 1 سوال، اور ٹوٹل کتنے مارکس بن جائیں گے؟ 10۔ حصہ نثر میں سے 4 سوال آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں 1 آ جائے گا آپ کا نظم یا غزل میں سے، اس طرح۔ تو آپ نے کتنے کرنے ہیں؟ 5 کرنے ہیں، لیکن آئیں گے کتنے؟ 8 آئیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کا خلاصہ۔ اب اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ 10 چیپٹرز ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا کہ 10 چیپٹرز ہیں۔ اب
2 سبق کے خلاصے آئیں گے، آپشن ہوتی ہے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے. پہلے 5 میں سے ایک آ جائے گا اور اگلے 5 اسباق میں سے ایک آ جائے گا. تو اگر آپ پہلے 5 بھی کریں گے تو آپ کا خلاصہ ہو جائے گا جو کہ ہوگا 5 نمبر کا. اس کے بعد آئے گا سوال نمبر 6 مضمون نویسی. اس میں آپ کے 3 آئیں گے، 3 عنوانات دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے کسی ایک پہ عنوان مضمون لکھنے کو کہا جائے گا. یہ آئے گا 15 نمبر کا. اور آپ کے ہوتا ہے بچوں کو کہ پتہ نہیں کون کون سے ایسے آئیں گے، بک میں سے آئیں گے یا بک آؤٹ آف سلیبس آئیں گے. تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو اردو قواعد و انشاء ہے نا، جو پنجاب والوں نے لگائی ہوئی ہے، اس میں پیج نمبر دیا ہوا ہے 105 سے 145. ان کے اندر جو ایسے دیے ہوئے ہیں نا مضمون، آپ وہ کر لیں گے، انہی میں سے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آ جائے گا. اس کے بعد لاسٹ سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر 7 تفہیم عبارت. ایک تفہیم آپ کو دی جائے گی اور اس کے 5 سوالات جس میں لکھنے ہوں گے آپ نے، اور 5 سوال، ایک سوال کے ہوں گے 2 نمبر، اور ٹوٹل کتنے نمبر کیے گئے 10 نمبر کیے گئے. بھی آپ کو اردو قواعد و انشاء میں بک نمبر دیا ہوا ہے 147 سے 156. اس میں جو اب تفہیم لکھی ہوئی ہے انہی میں سے انشاءاللہ پیپر میں آئے گی. اب یہ ایک انہوں نے ماڈل پیپر دیا ہوا ہے، اب ہم ایک ماڈل پیپر دیکھ لیتے ہیں. یہ سب سے پہلے 15 نمبر کے انہوں نے MCQs دیے ہوئے ہیں جس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے 20 منٹ. ایک MCQs کا 1 نمبر. یہ سارے MCQs دیے. اس کے بعد ادھر انشائیہ طرز کی طرف آئے تو یہ 60 نمبر کا ہے جس سے میں نے آپ کو بتایا. اور سب سے پہلے دیا ہوا ہے نظم کی تشریح، حصہ نظم، جس میں سے 4 آئیں گے. آپ نے کتنے کرنے ہیں؟ 3 کرنے ہیں. اور پھر حصہ غزل 3 دیے ہوں گے، آپ نے کوئی سے 2 کر لینے ہیں. پھر آئے گا نثر پارے کی تشریح. یہ دیکھیں الف اور بے 2 آئیں گے جس میں سے آپ نے 1 کرنا ہے. کسی ایک کی تشریح کیجیے. تو پہلے 10 چیپٹرز ہیں، اگر آپ پہلے 5 کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے 1 آ جائے گا. تو آپ کو سارے چیپٹرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹرکس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ بہت اچھے نمبر آسانی سے گین کر سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیں سوال نمبر 4. 8 سوالات دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں. تو یہ بھی بہت ایزی ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ایکسرسائز والے ہوتے ہیں وہی آ جاتے ہیں، تو آپ وہی والے کر لیں تو ہو جائیں گے. اور آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ وغیرہ یاد کیا تو آپ لوگوں کو اتنی مشکل نہیں ہوتی، وہیں سے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. پھر سوال نمبر 5. کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. اب 2 آئیں گے سبق جس میں سے آپ نے 1 کا خلاصہ لکھنا ہے. اسی طرح 10 چیپٹرز ہیں، اگر آپ پہلے 5 کر لیں گے، پہلے 5 کو اچھی طرح کر لیں گے، اسی میں آپ کے نثر پارے کی تشریح ہو جائے گی، اسی میں آپ کے خلاصہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6. کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہے. 3 آئیں گے جس میں سے آپ نے کوئی بھی ایک لے لینا ہے جو آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے، جس پہ آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو پیجز دیکھے جاتے ہیں کیونکہ 15 نمبر کا ہے، تو آپ نے وہ والا چوز کرنا ہے کہ جو آپ کو جس کے اوپر آپ زیادہ سارا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لاسٹ سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 7. عبارت کو غور سے پڑھیں اور اس کے اندر جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے آپ نے جوابات لکھنے. تو یہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، بچوں کا تو بہت فیوریٹ کوشچن ہوتا ہے کہ اوپر سے پڑھ کے اوپر سے سوال وغیرہ دیکھ کے اس کے اندر سے آنسر ڈھونڈ کے ہم نے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ماڈل پیپر. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پرنٹس کی بھی بتا دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف کہ ہم نے اب کیا آج کرنا ہے. اس کے ساتھ آج ہم کریں گے حصہ ہے جو حمد و نعت ہے، جو 2 نظمیں دی گئی ہوئی ہے. پہلی نظم ہم جس کے شاعر کا نام ہے امیر منائی، اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں. چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اشعار کی تشریح. شعر نمبر 1. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. سب سے پہلے انہوں نے مفہوم لکھا ہوا ہے، پھر تشریح لکھی ہے، اور لاسٹ میں انہوں نے تبصرہ لکھا ہوا ہے. تو جو یہ تبصرہ ہے اور یہ مفہوم ہے یہ آپشنل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سے صرف کیا پوچھا ہوا ہے؟ تشریح کا پوچھا ہوا ہے. تو آپ ڈائریکٹ تشریح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں انہوں نے سب کچھ بیچ میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ ایگزامینر پہ اس کا امپیکٹ اچھا پڑے. اور آپ ایسے مفہوم کو بھی آپ تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ تشریح تھوڑی سی لمبی ہو جائے. تو مفہوم پہلے پڑھتے ہیں. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہماگیری کو بیان کرتا ہے. شاعر کے نزدیک جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے وہاں کسی دوسرے وجود کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے مقام اور حد کو پوری طرح جان سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور انسانی عقل اس کی ذات کے ادراک سے قاصر ہے. تو اس فلک کا ہی نہیں بلکہ زمین کا بھی خالق، تجھے دیکھ کر زمین و آسمان دونوں ہے عاجز. تشریح. امیر منائی اس شعر میں توحید باری تعالیٰ کی نہایت گہرا تصور پیش کرتے ہیں. پہلے مصرعے میں شاعر سوالی انداز اختیار کر کے کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس کے سوا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے. یہ انداز دراصل شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی واحد و
یکتا ہونے کا اعلان ہے۔ شاعر یہ باور کراتا ہے کہ کائنات میں حقیقی اقتدار اور وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب اس کے محتاج اور فانی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ہمہ موجودگی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان یہ جاننے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں موجود ہے، کیونکہ اس کی ذات مکان اور زمان کی قید سے آزاد ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس لیے اس کے وجود کی مکمل حقیقت کو سمجھنا انسانی بس سے باہر ہے۔ یہ شعر بندے کو عاجزی، برتری اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کی عظمت کو تسلیم کرے اور اس کی عبادت کرے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور ہمہ گیری کا حسین بیان ہے۔ امیر ملائی نے سادہ الفاظ میں ایک گہرا اور موثر عقیدہ پیش کیا ہے جو قاری کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ شعر نمبر 2: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ظاہریت اور پوشیدگی اور بے مثالی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ اگرچہ لاکھوں پردوں میں پوشیدہ ہے مگر اس کے باوجود وہ ظاہر ہے، اسی طرح بے شمار نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ذات ہر نشان اور مثال سے باورہ ہے۔ ہزار نقش میں ظاہر ہے، خود نظر سے جدا، نشانیاں تو ہے موجود، ذات ہے لامثال۔ تشریح: امیر ملائی اس شعر میں نہایت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس پہلو کو واضح کرتے ہیں کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہونے کے باوجود پہچانا جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں پردوں میں ہے، یعنی انسانی آنکھ سے براہ راست نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کے باوجود وہ بے پردہ ہے کیونکہ اس کی قدرت، رحمت اور تخلیق ہر طرف نمایاں ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھول اور انسان سب اس کے وجود کی واضح دلیل ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر مزید گہرائی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو سینکڑوں نہیں بلکہ لاتعداد ہے، مگر اس کی ذات خود ہر نشان اور مثال سے باورہ ہے۔ کوئی علامہ، تشبیہ یا تصور اس کی حقیقت کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے نشانیوں سے پہچان سکتا ہے مگر اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ شعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل مشاہدہ نہیں بلکہ قابل یقین ہے۔ اس کی پہچان کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں سے ہوتی ہے مگر وہ خود مخلوق کی صفات اور حدود سے بالاتر ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی عظمت، بے مثالی اور ہمہ گیری کو نہایت مؤثر اور دلنشین انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر قاری کو اس نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں بلکہ دل اور یقین کی ضرورت ہے۔ شعر نمبر 3: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا ہے کہیں عیاں تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ہمہ موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ تنہائی، خلوت میں بھی موجود ہے اور مجمع یا ظاہر حالت جلوت میں بھی۔ وہ کبھی پوشیدہ ہوتا ہے تو کبھی اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تشریح: امیر ملائی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ہر حالت اور ہر مقام میں ثابت کرتے ہیں۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوت میں بھی ہے، یعنی انسان جب اکیلا اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جلوت میں بھی، یعنی محفل، مجمع اور دنیاوی سرگرمیوں کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی قائم رہتی ہے۔ اس طرح شاعر اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مخصوص عبادتگاہوں یا خاص اوقات تک محدود ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پنہا ہے اور کہیں عیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے مگر اس کی قدرت، رحمت اور حکمت کی نشانیاں ہر جگہ ظاہر ہے۔ کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دل کے سکون اور ایمان کی کیفیت میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی وہ کائنات کے حسن اور نظم و ضبط میں اس کا جلوہ دیکھتا ہے۔ یہ شعر بندے کو اس احساس تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جگہ، کوئی وقت اور کوئی حالت خالی نہیں۔ انسان چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیری، قربت اور نگرانی کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر انسان کو اللہ تعالیٰ کی دائمی موجودگی کا احساس دلا کر تقویٰ، خود احتسابی اور بندگی کی تلقین کرتا ہے۔ شعر نمبر 4: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات میں ہر چیز پر حاکمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اور ہر حالت میں میزباں بھی ہے اور مہمان بھی۔ یہی سب چیزیں اسی کے اختیار میں اور سب اسی کے تابع ہیں۔ خدا کا دیا سب کچھ ہے، اسی کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ جہاں، یہ زندگی، یہ وقت سبھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تشریح: پہلے مصرے میں شاعر واضح کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا حقیقی وجود نہیں۔ یہ مصرع توحید و یکتائی کا اظہار ہے۔ جو بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور سب اسی کی قدرت اور حکم کے تابع ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انتظام کو بیان کرتا ہے۔ میزباں تو ہے سے مراد یہ ہے دنیا اور کائنات کا انتظام، زندگی کے تمام پہلو اور ہر موقع اللہ تعالیٰ کے زیر نگرانی ہے۔ مہمان تو ہے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے۔ انسان، مخلوق اور ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی نظر اور احکام کے تحت ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کے متعلق اقتدار، قدرت اور ہر شے پر حاکمیت کا حسین بیان ہے۔
شاعرانہ صرف اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو تسلیم کرتا ہے بلکہ انسان کو بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر کام اور حالات میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور نگرانی ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حاکمیت اور تمام مخلوقات پر اختیار کو نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر قاری کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا اور اس کے سامنے عاجز اختیار کرنا بندے کی اصل ذمہ داری ہے۔ شعر نمبر 5: نہ مقام نہ لامقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی لامکانی اور ہر جگہ موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخصوص جگہ یا مکان تک محدود نہیں ہے، نہ کسی مخصوص مقام میں اس کی موجودگی سے اور نہ مکان سے ماورا کوئی جگہ اس کے بغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے جلوے کے ساتھ موجود ہے، چاہے یہاں ہو یا وہاں۔ ہزارہ خواہشیں ہیں لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ سزا۔ تشریح: پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ نہ مقام نہ لامقام کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان یا محدود جگہ تک محدود نہیں۔ مکان یعنی جگہ کے دائرے میں اور لامقام یعنی جگہ کے ماورا بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے۔ یہ مصرع اللہ تعالیٰ کی ہماگیری اور لامکانی صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ یہاں جلوہ فرما سے مراد اللہ تعالیٰ کا ظہور اور اپنے وجود کے اثار دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی نشانی اور جلوے کے ذریعے موجود ہے، چاہے وہ انسان کی نظر کے سامنے ہو یا کائنات کے گوشے میں چھپا ہوا ہو۔ شاعر اس مصرعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی اور ہر شے پر حکمرانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ شعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر جگہ موجود ہے بلکہ ہر جگہ اپنے جلوے اور اثرات کے ذریعے نظر آتا ہے۔ یہ انسان کو عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی لامکانی صفات، ہماگیری اور ہر جگہ موجودگی کا حسین اور گہرا بیان ہے۔ شاعر نے سادہ اور فصیح انداز میں حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود جگہ یا مقام سے ماورا ہے اور اس کے جلوے ہر شے میں ظاہر ہے۔ شعر نمبر 6: رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے خالق کو نظر دینے والا ہونے کا بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ چمن میں ہر رنگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا وزن ہے اور خوشبو بھی اسی کی عطا ہے۔ جب غور سے دیکھا جائے تو ہر چیز کا اصل ذمہ دار یعنی باغبان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اسی کی نظر کی روشنی ہے، مخلوق کے قدم حالات کے وجہ سے سب اسی کی مرضی میں ہے۔ تشریح: پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ یہاں رنگ سے مراد چمن کے پھولوں کی رنگینی اور خوبصورتی ہے اور بو سے مراد خوشبو ہے۔ شاعر واضح کرتا ہے کہ یہ رنگ خوشبو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یعنی زمین، باغ، پھول، خوشبو، حسن و جمال سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانی اور تخلیق ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ مصرع اللہ تعالیٰ کی قیادت، انتظام اور قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر سے کائنات کا مشاہدہ کرے تو دیکھے گا کہ ہر چیز منظم اور خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ ہر پھول، ہر پودا اور ہر خوشبو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی حکمت کا مظہر ہے۔ شاعر اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالق ہونے کا سبق دیتا ہے۔ یہ شعر اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ کائنات کا ہر حسن اور ہر نظم اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہے۔ انسان جب غور و فکر سے کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کا احساس ہوتا ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی تخلیق، قدرت اور ہر چیز میں موجود نظم کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر نے کائنات کے حسن جمال کو مثال بنا کر یہ سبق دیا ہے کہ اصل باغبان اور ہر شے کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شعر نمبر 7: محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازدار تو ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازدار اور تمام اسرار کے جاننے والا اقرار دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ تو یہ بہت سے لوگ رازدار کہلاتے ہیں لیکن حقیقی طور پر کسی کے دل کو راز جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ذات رب کی سب پر رحمت، سب پر فضل، بندہ عاجز ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے حاصل۔ تشریح: پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے محرم راز تو بہت ہے امیر۔ یہ مصرع انسانی دنیا سے حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ لوگ آپس میں اپنے راز شیئر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ رازدار کہلاتے ہیں، مگر یہ محدود اور انسانی سطح کے رازدار ہیں جن کی طاقت اور علم محدود ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں رازدار تو ہے۔ یہ مصرع اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے تمام بھید جانتا ہے، ہر راز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ وہ حقیقی رازدار ہے جو نہ صرف انسان کے ظاہر اعمال بلکہ اس کے دل کے چھپے ہوئے اسرار بھی جانتا ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے محدود رازداروں پر بھروسہ کرنا وقتی اور ناکافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خبردار اور ہر راز جاننے والا ہے۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور ہماگیری کا حسین اظہار ہے۔ تبصرہ: یہ شعر اللہ تعالیٰ کی علمیت، ہماگیری اور رازداری کا مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر نہ صرف انسان کی محدودیت کو واضح کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہر شے پر عبور کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔